تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ چوتھے نمبر پر اور فرمایا وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ، دو چیزیں ذکر فرمائی، 5 ہو گئی کہ جب ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ اپنی بیوی کی بات مانیں گے اور ماں کی نافرمانی کریں گے تو امت پر مصیبتیں اور پریشانیاں۔ آج دیکھ لیجئے آپ اپنے معاشرے کو نظر دوڑائے، 80% معاشرہ ہمارا ایسا ہو چکا جو اپنی بیویوں کی وجہ سے اپنی ماؤں کو ذلیل کر رہا ہے۔ اطاع الرجل زوجته وعق امه، کہ جب ایسا زمانہ آ جائے گا کہ آدمی اپنی بیوی کی اطاعت و فرما برداری کرے گا، اس کی تو ہر بات مانے گا اور ماں کو ذلیل اور رسوا کرے گا تو امت پر مصیبتیں اور پریشانیاں۔ حالانکہ ماں باپ کے بڑے حقوق ہے شریعت کے اندر، علماء نے 15 حقوق بیان کیے ہیں، قرآن کریم میں بھی بڑے اہتمام سے بیان کیا گیا ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اللہ نے فرما دیا کہ والدین کو، ماں باپ کو اف بھی نہ کہو۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اف کا ترجمہ کیا ہے کہ ماں باپ کو ہوں نہ کہو، جب آواز لگائیں تو انہیں کہو جی ابا جی، جی اماں جی، ہوں بھی نہ کہو۔ یعنی اور ہم تو ہاں کہتے ہیں، یہ تو بہت ہی غلط، یہ ہم قرآن کے خلاف کر رہے ہیں۔ ان کا ادب احترام کرنے کا حکم ہے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، انہیں ہوں بھی نہ کہو، جی سے، ادب سے، تعظیم سے پیش آؤ۔ کیسے رہو؟ علماء نے لکھا ہے ماں باپ کے سامنے اتنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ کی تفسیر میں اللہ حکم دے رہے اپنے ماں باپ کے سامنے اپنے پروں کو جھکا دو۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ آدمی اپنے ماں باپ کے سامنے ایسے عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہے کہ جیسے کوئی نوکر اور کوئی غلام اپنے اکڑ مالک اور حاکم کے سامنے رہتا ہے، اس طریقے سے تواضع سے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے بات کرنے کا نمبر آئے تو نرمی سے بات کرے، سختی سے بات نہ کرے۔ اس آیت کی تفسیر میں بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ان سے نرم بات کرے، اس کا مطلب یہ ہے اللہ پاک جو فرما رہے ہیں کہ اگر وہ ماں باپ تمہیں برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں، گالی بھی دے رہے ہیں، تو تب بھی تم انہیں برا بھلا نہ کہو اور کوئی غلط بات نہ کہو، بلکہ ان سے یہ کہو اللہ تمہارے اوپر رحم فرمائے، اللہ تمہارے اوپر رحم فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہو کہ یا اللہ میرے ماں باپ پر ایسے رحم فرما جیسے بچپنے میں انہوں نے میرے اوپر رحم کیا۔ تو بیوی کی وجہ سے ماں کو ذلیل نہ کرو، ماں کی وجہ سے بیوی کو ذلیل نہ کرو، درمیانی رائے اختیار کرو، دونوں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرو، اعتدال سے رہو۔